یہ تباہ کاریاں ہیں اور جس انداز سے پھر امداد کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور جو بھی اپنے تئیں یا جو بھی تنظیم یا جو بھی این جی او جو بھی سیاسی جماعت اس انداز میں اس دکھ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے. لیکن اس کی تعداد جیسے وہاں کے علامہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بہت کم ہے. متاثرین زیادہ ہوتے ہیں لیکن تقسیم کا جو سامان ہے وہ ابھی بھی کم ہے. جو ادارے اس وقت لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ضرور ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے ان کی ہیلپ کریں. جہاں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کے بھروسے کا ادارہ ہے کوئی تنظیم ہے اس کے ذریعے آپ سامان پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ کے عزیز و اقارب خود اس میں ہوں گے یا اس میں نزدیک ترین علاقوں میں خود اگر آپ کی جان پہچان ہے تو متاثرین تک سامان ضرور پہنچے. اور جیسے بنیادی چیزیں کہ ادویات ہیں خیمے ہیں یا خشک راشن ہے وہ ضرور پہنچے تاکہ جو اس وقت ہنگامی طور پہ جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. اور آگے جو پھر جیسے جیسے پانی اترے گا خدا نخواستہ بیماریاں پھوٹ پڑنے کا امکان ہے. پھر جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں مکان اور املاک کا اس کا بھی تخمینہ لگانا ہے. لیکن یہ دوسرا سٹیپ ہوگا. پہلا اور اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر لیا جائے اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کا خوراک کا بندوبست ہے یا ٹھہرانے کا بندوبست ہے اولین طور پہ وہ کیا جائے. تو اس وقت کا بھی ہمارا ٹاپک ہے دکھوں کا سیلاب. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اور آزادی مارچ انقلاب مارچ بھی جاری ہے اس میں بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر آگے چل کے آپ کی کالز کو سلسلہ ہم شروع کریں گے. ٹیلی فون نمبرز آنے والے ہیں. تو سسٹر آپ نے آج کی بھی فوٹیج دیکھی. لوگ بہت پریشان ہیں. بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلمان ہمارے کیا فرائض ہونے چاہیے اس وقت؟ دیکھیں یہ جیسے کہ حالات ابھی ہم نے دیکھے ہیں ملک کے اور اس سے پہلے ہم اب دیکھتے رہے ہیں فلسطین میں بھی جو ہو رہا ہے کہ مسلمانوں پہ ایک طرح سے مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ مصیبت میں گرفتار ہے. صحیح ہے کہ وہ ایک عذاب تو نہیں آپ کہیں نہ کہہ سکتے ہیں عذاب. یہ تو پروردگار کا دیکھیں ہر سال ہی آتا ہے ہر جگہ آتا ہے اور یہ نہیں کہ صرف یہیں آیا پوری دنیا میں ہر جگہ اس طرح کے سیلاب آتے ہیں. لیکن ایک ہم اسے کہہ سکتے ہیں ایک طرح کا امتحان ہے. پروردگار ہمارا ایک امتحان لیتا ہے اور یہ زندگی میں اس طرح سے ہوتا رہتا ہے. لیکن ان چیزوں کے باوجود کہیں پر بھی آ رہا ہے تو ہمیں جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھے محفوظ ہیں جی بھئی ان کا عذاب تھا یہ کر کے اس بات کو آپ نے رد کر دیا. نہیں اس کو ہمیں محسوس کرنا ہے اس درد کو ہمیں محسوس کرنا ہے. ہم جہاں ہیں جس جگہ پہ بھی ہیں جس طرح سے جس کمیونٹی میں بھی ہیں وہ ہمارا یہ تعلق نہیں ہے کہ صرف ہم ہی کریں مطلب ایز اے مسلمان سب کا فرض ہے کہ ہم ان کے جو ہے ان کی غموں میں ان کی پریشانیوں میں ہمیں شامل ہونا ہے. کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر اس سخت موقع پہ جب ہم مدد کرتے ہیں ایک تو ہم کر رہے ہیں نارملی لیکن جب ایک انسان انتہا پہ پریشان ہوتا ہے اور جب اس وقت ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو یقین جانی اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ عرش پہ پہنچتی ہے. کیونکہ وہ ایسی مطلب ناچار ہے کہتے ہیں نا بالکل مجبور ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس وقت. اور پھر ایسے موقع پہ ہم جب اس شخص کی مدد کرتے ہیں آزمائش میں اور وہ گھرانے وہ جو بھی لوگ تھے اپنے کھاتے پیتے اپنے گھروں میں چاہے وہ تھوڑا کھاتے تھے کم کھاتے تھے بہرحال کھا لیتے تھے رزق کھا لیں اگر دو دن نہیں ایک دن تو کھاتے تھے نا. لیکن اس وقت تو یہ عالم ہے کہ وہ ایک دن کا نہیں اور بچے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے کہہ رہے ہیں کہ 4 دن سے بھوکے ہیں. تو یہ مطلب ایک بہت دکھ کا مقام ہے اور ہم کس طرح سے اپنا منہ میں کہتے ہیں نا کہ بائٹ بھی رکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت پروردگار نے ہمیں دیا ہے. شکر پروردگار ہے لیکن ہمیں ان کے احساس شکر اس انداز سے کریں کہ ان کا احساس کریں. جب ہم یہ جب خوراک غذا ہم کھائیں تو ہم کو ان کو مد نظر رکھیں. اور ایک سسٹر ہمارا ہوتا ہے کہ کوئی فصل ویسے تباہ ہو جائے نا کہ جیسے گندم کی کٹائی کے درمیان میں اگر کوئی بارش آ جائے صرف فصل تباہ ہونا یا اس کی جب بھی آپ کی پوری سال بھر کی محنت ہے وہ آپ اپنی محنت کا اجر جو ہے وہ گھر نہ لے جا پائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. بہت بڑا صدمہ. یہ فوٹو پانی جو ہے ان کی زمینوں کے اوپر بھی کھڑا ہے. جانور جو ایک بھینس اگر فرض کیا کسی نے پالی ہوئی ہے یا کوئی بیل ہے تو وہ ایک بڑی جائیداد ہے. اس کی جائیداد ساری ڈوب گئی ہے. آپ نے دیکھا گاؤں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہی ان کا سہارا ہوتا ہے. اسے دودھ اور گھی اور اس طرح سے نکالتے ہیں بیچتے ہیں. تو ان کا ایک پورا بزنس اسی چیز پہ جانوروں پہ اور فصلوں پہ ہوتا ہے. تو وہ ان کے سامنے سب تباہ ہو چکی ہیں. تو وہ اپنی جان بچاتے کہ ان جانوروں کی جان بچاتے. ظاہر ہے جو بیچاروں نے میں نے ایسا بھی منظر دیکھا ہے کہ وہ بیچارے ایک بکری کو رکھ کے لا رہے ہیں. تو مطلب ایک دکھ ہوا کہ کس طرح سے وہ جانوروں کو بچا رہے ہیں کہ کم از کم یہ بچ جائیں. تو بس یہ مقام یہی کہ میں یہی کہوں گی کہ بس جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ نہ سوچیں کہ ہدایت اگر کہہ رہا ہے تو صرف اس مقصد کے لیے مطلب جہاں جیسے بھی ہو سکے جو بھی ہے جس ذریعے سے پہنچے. اور ہوا اور لاسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ لوگوں نے بڑی چیزیں پاکستان سے اپنے گھروں سے نکال کے دی ہیں. جب ایک دفعہ زلزلہ آیا تو اس میں کافی لوگوں نے مدد بھی کی ہے. ماشاءاللہ ہمارے وہاں پر ایسی کمی نہیں ہے. اور بعض کم ایسے مواقعوں پہ بھی جو شیطانی ذہن ہے آپ نے
مجھے ایک یاد آ رہا ہے، اسلام آباد کے ایئر بلو کا ایک طیارہ گرا تھا وہاں پہ، تو وہاں پر امدادی ٹیموں سے پہلے جو متاثرین وہاں کا جی سامان لوٹنے والے وہ پہاڑوں پہ پہلے پہنچ گئے، اور بعض اوقات ہم نے جو امدادی سامان ہے وہ اگلے دن بازاروں میں بکتے دیکھا ہے. تو ایسی جب سچویشن دیکھتے ہیں تو لوگوں کا اعتبار ان چند لوگوں کی وجہ سے، چند گندی مچھلیوں کی وجہ سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو یہ سندھ حکومت کا اسٹیمپ لگی ہوگی، کسی سیاسی جماعت کی اسٹیمپ لگی ہوگی، وہ سامان جس کے ذریعے پہنچایا وہ اس نے آگے چل کے بازار والوں کو بیچ دیا. بالکل، بلکہ صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ بعض ایسے بھی ٹرک میں جس میں اناج اور چیزیں گئی تھیں ان کی ضرورت زندگی کی، تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ بازاروں بک رہی تھی پیسوں سے. جی ہاں، ایسا بھی ہوا ہے، وہی والی بات کہ لیکن وہ اس وجہ سے پھر تھوڑا سا لوگ کترا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ حقدار کو چیز پہنچ رہی ہے. اسی لیے کوشش ہونی چاہیے کہ جو دے رہا ہے وہ چھان پھٹک کر لے. بالکل، ایسے بہت چند لوگ ہیں، چند لوگوں کی گمراہی یا نادانی کی وجہ سے آپ ان بے سہاروں کو نہ چھوڑیں، اور بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ خود جائیے، خود جا کے اپنی فیملی ممبر کے ساتھ، جی بالکل جا کے ان کی مدد ہر حال میں ضرور مدد ہونی چاہیے. پہلے کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جہاں فاروق بھائی، مسعود سے بات کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. کو السلام علیکم. مہربانی شاہ صاحب، بہت شکریہ. میں نے دو باتیں سمجھ نہیں آتی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ میاں صاحب جب دھاندلی شدہ الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے تو جن لوگوں کو سب سے پہلے دعوت دی تھی ان میں بھارت اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. وہ بھارت کے مکھیہ منتری سے ذاتی تعلقات بڑھاتے ہیں، شالوں اور چادروں کا تبادلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نریندر مودی کو آم پہنچاتے ہیں. جی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا جب بھارت نے پانی چھوڑا تھا تو میاں نواز شریف کی حکومت کو بتایا تھا؟ کم از کم اس دوستی کے ناطے ہی جو یہ سمجھتے ہیں، جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس چیز کی تم کرتے ہو، حالانکہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ اور بت میں فرق ہوتا ہے. شاید انہیں نظر نہ آتا ہو، وہ سیاست کے بت سے چمٹے پڑے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے فاروق بھائی کہ اگر انہوں نے قاعدہ طور پر احتجاج نہیں کیا یا نہ کرنا چاہتے تھے تو کم از کم گلہ ہی کر دیتے. دوستوں کے درمیان گلہ تو ہونا چاہیے تھا. اگر وہ 18,000 بند کو 4 روز پریڈکشن یہ رہی ہے کہ پانی گزرے گا، اگر اسے کرنا تھا، کھولنا تھا تو اس کو پہلے کر دیتے. یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ اب شوگر ملیں بچائیں یا نہ بچائیں، یہ میرا یہ سوال نہیں ہے. بھارت سے کیا انہوں نے احتجاج یا کم از کم اس کے ساتھ گلہ کیا ہے؟ اگر نہیں گلہ کیا تو یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈرنے والوں سے آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی توجہ ہٹا دی جائے. پہلے یہ کھیلتے رہے ہیں شیعوں کے خون سے، وہاں اپنے اقتدار کو بچاتے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر پھر انہوں نے بارڈر پر چھوٹے چھوٹے کلیشز کرائے ہیں بھارت کے ساتھ. نوئنگلی میں بارڈر پر رہنے والا آدمی ہوں، مجھے پتا ہے اگر آپ ایک رائفل کا فائر کر دیں تو تبادلہ ہو جاتا ہے، فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. جہاں جہاں ان کے ہمدرد تھے وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. میں آزاد کشمیر کے اس علاقے کا رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہاں ان کے زیادہ ہمدرد ہیں اور وہیں پہ یہ اسکرمشز ہوئی کیوں ہوا. تو دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے پانی جان بوجھ کے چھڑوایا ہے، یہ بھارت کو یہ کہا ہے، ان کے عاقبت نااندیش وزراء نے یہ مل بیٹھ کے یہ صلح کی ہے، صلاح بنائی ہے، اسی لیے انہوں نے بھارت سے التجا کیا کہ وہ پانی چھوڑے. اس بات کو میں یقین کی حد تک اس پہ عمل درآمد کرتا ہوں. کیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. چلیں، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت مہربانی. جی آپ کی کال کے بعد ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی، میری بہن کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی ویلکم محمد علی صاحب، بہت شکریہ. محمد علی جی بسم اللہ، بات کریں. جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں فروغ بھائی، یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر انسان کو ہر چیز سے نواز دیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج سیلاب آیا ہے، الحمدللہ جتنی جو میری ہمت بنے گی اور جتنی بھی کسی کو بھی توفیق بنتی ہے وہ وہاں حقدار کو وہاں تک کچھ چیزیں پہنچائے، فوڈ پہنچائے، پیسے پہنچائے، کسی طرح کا پہنچائے، یہ پہنچانا چاہیے. اس کے میں نہیں، لیکن اس کے الٹرنیٹو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم کب تک چلے گا؟ ہر سال، پھر آنے والا سال، پھر اس کے بعد پھر آنے والا سال.
کیوں نہیں ہم دیکھتے کہ بھی وہ ایسے انسٹیٹیوشن اس طرح کے ادارے کیوں نہیں بناتے کہ اس طرح کی جب مصیبت آئے گی, جب اس طرح کی سچویشن میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اس کو فیس کرنا ہے, اور کس طرح فیس کرنا ہے, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. الحمدللہ مجھے پتا کہ اگر پاکستانی لوگ یا پوری دنیا کے اندر لوگ کروڑوں ڈالر دیتے ہیں, فوڈ دیتے ہیں, جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا, یہ سیلاب وہیں کا وہیں رہے گا, اور یہ غربت وہیں کی رہے گی, یہ بھوک وہیں کی وہیں رہے گی. یہ کیوں رہے گی؟ اس کی طرف ہم کو توجہ دینی چاہیے, اور یہی آپ کے چینل کا فائدہ ہے کہ بھئی آج ہم مدد کر دیں گے, کل کیا کریں گے, پھر پرسوں کیا کریں گے, پھر ہمارے آنے والے بچے بھی وہی اسی سسٹم کے اوپر لگے رہیں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور بالکل حل نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے فاروق بھائی کہ اس سسٹم کے اندر جب تک اس سسٹم کو ہم چینج نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دنیا کے اندر, میں اپنے پاکستان کی بات نہیں کرتا, پوری دنیا کے اندر فاروق بھائی اور میری بہن آپ یاد رکھیں کہ ہم اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے. سمپل دیٹ کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اور یہ رب تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ جن انسانوں کو میں نے فری دیا ہے سب کچھ, ایوری تھنگ از اے فری, اور وہ لوگ دنیا کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر وہ بھوک سے مر رہے ہیں, مختلف چیزوں سے مر رہے ہیں. تو یہ فاروق بھائی یہ حال نہیں ہے. آپ اس کا میری بہن کو بھی اور آپ کو بھی یہی میسج ہے کہ ایسا پروگرام رکھیں جس کے اندر ہم یہ بتائیں کہ بھی خدا کے بندو بھوک کو کس طرح اس خطے سے, اس دنیا سے ختم کیا جا سکتا ہے. صحیح, بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کی کال کا. لیجیے ناظرین, اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے, اور آپ کا جیسے کہنا ہے کچھ ایسی اگر حکومت کے کام ہے کہ وہ جو آئندہ کی جو پلاننگ ہے, دور رس جو اس کے اثرات ہونے ہیں یا کس طرح سے بچانا چاہیے, اور جس کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں فلڈ کمیشن رپورٹ کو 2010 میں بہت سی ایسی تجاویز تھی کہ اگر یہ کام ہے حکومت کے کرنے کے کہ جس میں تخمینے اور اربوں روپیہ کے اگر کام کرنے ہیں تو وہ ظاہر ہے این جی اوز کا کام نہیں ہے یا عام عوام کا کام نہیں ہے. اس وقت ہنگامی طور پہ تو عام عوام ان دکھ درد میں ان کے شامل ہو سکتی ہے, لیکن کس طرح سے ڈیم بنانے ہیں, کس طرح سے اس پانی کو اپنے اندر کیا کہنے سما کے رکھنا ہے یا بند ڈال کے رکھنے ہیں, یہ تمام کام حکومت کے کرنے کے ہیں. اور تمام دیگر جیسے بنگلہ دیش کی ہم نے مثال دی, بنگلہ دیش میں بھی چند سال پہلے ہر سال سینکڑوں لوگ مارے جاتے تھے سیلاب میں, لیکن حکومت نے ایک کارنامہ کیا کہ انہوں نے اس پانی کو جگہ جگہ روکا ہے, اس کی طاقت کو کم کیا ہے, تو اب وہاں پر کوئی سیلاب نہیں آتا. تو دونوں اطراف ہیں, حکومت کے کرنے کام بھی ہے اور عوام کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے. واپس آ کے مزید کالز لیں گے, بریک کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.